رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں، اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ لوگ کتنی جلدی آپ کے مرنے کے بعد آپ کو بھول جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں زندگی ضائع نہ کریں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے کبھی کوئی رشتہ نہیں بنانا آیا، نہ دوستی کا نہ ہی محبت کا، جن کے کندھے پر سر رکھ کر میں رو سکوں اور جسے ہر دکھ اپنا بتا سکوں۔ شاید مجھ سے ہی نہیں بنا، شاید میرے خلوص میں اور مجھ میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہے۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اداسی تم پر بیتے گی تو تم بھی جان پاؤ گے، کوئی نظر انداز کرتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ سالوں کا تعلق ہو، غضب کا عشق ہو، یا پھر بلا کی محبت، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، اداس نسلوں پہ اب اجارہ نہیں چلے گا۔ ہمارے جذبے بغاوتوں کو تراشتے ہیں، ہمارے جذبوں پہ بس تمہارا نہیں چلے گا۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا، تو آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا۔ زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں، ہم کسی سے کہہ نہیں پاتے کیونکہ ہمیں ہمارے معیار کا سننے والا نہیں ملتا۔ ہر رشتہ، ہر شخص ہم سے وہی سننا چاہتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں سمجھ سکتا ہے تو وہ ہم خود ہیں، اس لیے اپنا بھرپور خیال رکھیے۔ فقط ایک رشتہ مشترک، خلش سکوت کلام ہے، یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا، نہ پیام ہے نہ سلام ہے۔ تجھ سے بچھڑ کر دل ایسی کیفیت سے دوچار ہوا، نہ ہوئی محسوس خوشی نہ کوئی غم اثر انداز ہوا۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ اصل مرد عورت کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنی محبت کی توہین سمجھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اچھے لوگوں سے بھی کترائے تو سمجھ جائیں کہ کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیقے سے توڑا ہے۔ خود کو جب خود سے کسی روز رہائی دوں گی، میں پرندوں کی طرح اڑتی دکھائی دوں گی۔ عورت اپنی ازدواجی زندگی کا پہلا سال تو اپنی خوبصورتی، دلکشی کے سہارے گزار سکتی ہے، لیکن باقی زندگی اسے اپنے اخلاق، سلیقہ شعری، عقل مندی اور برداشت کی بیساکھیوں کے سہارے ہی گزارنی پڑتی ہے۔ کھیلا میرے خلوص سے لوگوں نے اس قدر، لہجے میں شوخیوں کی جگہ سوز رہ گیا۔ ہر شخص ہی مفاد سے وابستہ ہے یہاں، ہر ربط دل نشیں سبق آموز رہ گیا۔ خواہش تھی جلد جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوا کرتی ہیں۔ ہاتھوں لکھی کتاب میں ہیں بس کہانیاں،
قصوں کی جستجو ہے تو چہرے پڑا کر۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ نمبر 2، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہتھوڑے کی آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ باپ ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ مولانا روم۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ والدین کو محتاجی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ میں کشتی میں اکیلا تو نہیں ہوں، میرے ہمراہ دریا جا رہا ہے۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ حضرت مصر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی کہتا کہ میرے لیے دعا کرو تو فرماتے، دعا تو خود کر، میں آمین کہوں گا، کیونکہ دعا حاجت مند ہی کو کرنی چاہیے۔ کچھ پرندے گھر نہیں لوٹتے، پھر بھی انتظار رہتا ہے۔ ضبط دریا کا بھی بہت دیکھا ہے ہم نے، بوجھ پڑتے ہی کناروں سے الجھ پڑتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جائیں گے۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ یہ جو ٹھہراؤ بظاہر ہے، اذیت ہے میری جو تلاطم میرے اندر ہے، سکون ہے میرا۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی کوئی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں، اور اسی کو زندگی کہا جاتا ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول اب بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس دنیا میں نہیں۔ اپنے بچوں کو جیب خرچ سے کچھ حصہ صدقہ کرنے کی تربیت دیں، تاکہ عمر بھر کے لیے انہیں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ دنیا کے سارے جھوٹ ایک طرف، اور انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بننے والا جھوٹ ایک طرف۔ یا رب کریم، ہر بیٹے کا نیک خواب سچا کر دے، اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے۔
آمین ثم آمین۔ اب جو رشتوں میں بندہ ہوں تو کھلا ہے مجھ پر، کب پرندے اڑ نہیں پاتے پروں کے ہوتے ہوئے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں پچھتاوا کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں رہتا۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ دست شفقت ہمیں زندہ میں میسر ہی نہیں، خود کے لگتے ہیں گلے اور سنبھل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر ہی چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ علم پھیلانا ایک خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی امیدیں لگانا۔ سجدہ صاحب کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ صاحب کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ روشنی میری دور تلک جائے گی، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے جلاؤ مجھ کو۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔